الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین الناظرین، ذوالحج کا یہ آخری عشرہ اور اس کا آخری جمعۃ المبارک آ رہا ہے۔ ذوالحج کے مہینے کی 27 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب مراد پیغمبر پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت سے میں سیدنا حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر کی سیرت، ان کی زندگی ویسے تو ایک ایک لمحہ با کمال، بے مثال، لازوال ہے۔ آپ سیرت عمر پر نظر ڈالیں تو احادیث میں جہاں جہاں محبوب نے اپنا اور ابو بکر کا ذکر کیا ہے، ساتھ حضرت عمر کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر کی جرأت اور بہادری کو دیکھیں تو تمام غزوات میں بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی قوت گویائی اور یوں سمجھیں کہ تائید الہی کو دیکھیں تو عمر مراد پیغمبر ہیں، اور اگر اس کا دوسرا رخ یہ دیکھیں کہ عمر زمین پر بولتا ہے تو آسمان سے وحی بن کر اترتی ہے، اور تقریباً 25، 27، بعض نے 32، 33 مقامات بھی ایسے لکھے ہیں جو عمر کی زبان سے اترنے والے کہے گئے جملے وہ وحی الہی بنے۔ اور اسی کو ہمارے ایک بزرگ عالم دین مولانا عبد الشکور کہتے تھے، عمر بولے تو قرآن ہے، عمر تولے تو میزان ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ خود سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت کہ فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے دل پر اللہ سکینہ کو نازل کرتے تھے، عمر وہ ہے جس کی زبان پر اللہ حق کو جاری فرماتے تھے، عمر وہ ہے جو ہمیشہ حق بولا کرتے تھے۔ پھر عمر بن خطاب کی زبان سے مختلف احکامات امت میں اور قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ ایسے ہی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی بے پناہ فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی عمر کو اللہ نے ان صلاحیتوں کا مالک بنایا تھا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ عمر پر وحی نہیں نازل ہوتی، بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا اللہ ہر امت میں ایک محدث پیدا کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، یعنی ان پہ الہام کرتے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو منشاء ربانی ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کے اندر یہ مقام کہ اللہ کی زبان پر بولے، اللہ کی بولی بولے، وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 10 سال حکومت کی ہے۔ 10 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 9 لاکھ مربع میل تک اسلامی فتوحات کا رقبہ تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 2 سال 2 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا تو 11 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت بنی، اور حضرت عمر کے دور میں 22,50,000 مربع میل تک اسلامی فتوحات پھیلی۔ تمام وہ محکمے جو اس وقت بھی دنیا کے اندر ایک نظام سلطنت کو مرتب اور مروج کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان تمام محکموں کا اجرا حضرت عمر بن خطاب نے کیا تھا۔ محکمہ پولیس انہوں نے قائم کی، محکمہ فوج انہوں نے قائم کیا، آبپاشی کا محکمہ انہوں نے قائم کیا، اسی طریقے سے زمین کو ناپنا جس میں پٹواری، قانون گو اور یہ تحصیلدار، ان لوگوں کا محکمہ حضرت عمر بن خطاب نے قائم کیا۔ ایسے ہی حیات و اموات کہ بندہ پیدا ہو اور اس کو رجسٹر میں درج کیا جائے، فوت ہو اس کی فوتگی لکھی جائے، یہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا۔ ایسے ہی کمسن بچوں کے وظیفے حضرت عمر نے جاری کیے، جو مریض اور بوڑھا ہو جائے اس کے وظائف عمر بن خطاب نے جاری کیے۔
تمام وہ مسائل جو امت کی ضرورت تھی اس کو کما حق ہو حضرت عمر نے اپنے دور میں نافذ فرمایا اور جاری فرمایا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان کھڑے تھے، تو احد ہلا تو آپ نے فرمایا اس پر ٹھہر جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو یہ یقینی بات تھی کہ نبی آقا ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیق ابو بکر تھے۔ تو حضرت عمر اور عثمان کہتے ہیں ہمیں اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم شہید ہوں گے، کہ یہ محبوب نے ہمارے متعلق فرمایا ہے۔ تو جب نبی کی زبان سے لفظ شہید نکل جائے تو اس کی شہادت پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کوئی تردد نہیں ہو سکتا، کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے 10 سال اسلامی حکومت کی، اور اسلام اپنے عروج اور شباب کو پہنچا۔ مسٹر گبن انگریز مورخ یہ کہتا ہے کہ عمر اگر 10 سال اور حکومت کرتا یا اس عمر جیسا ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو اس دھرتی پہ سوائے محمد کے دین کے اور کوئی نظام نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے عادلانہ نظام قائم کیا۔ شیر بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ عناصر اربع پر حضرت عمر کی حکومت تھی۔ آگ پر حکومت کی ہے، پانی پر حکومت کی ہے، ہوا پر حکومت کی ہے، زمین پر حکومت کی ہے۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار کر کہا ٹھہر، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ تو زمین کا زلزلہ رک گیا۔ ہوا پر حکومت کی ہے، یا ساریہ الجبل، خطبے کے دوران جملہ فرمایا۔ حضرت ساریہ جنگ پر تشریف لے گئے تھے، دشمن حملہ کر رہا تھا، دوران خطبہ آپ نے خطبہ روک کر کہا ساریہ پہاڑ کی اوڑ میں چلے جاؤ، تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی۔ ہوا پر حکومت، ہوا پیغام لے کے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آگ کی طرف آپ کے پیغام گئے ہیں۔ مدینے کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں سے آگ نکلی اور مدینے کی طرف آنے لگی۔ آپ نے اپنی چادر دے کر فرمایا اس پہاڑ آگ کو پیچھے ہٹاؤ۔ چادر اور آگ کا بھی کوئی جوڑ ہوتا ہے، اگر کوئی پانی کا ایک گلاس بھی دیا جائے تب بھی آدمی کی عقل مانتی ہے کہ پانی آگ کو بجھاتی ہے، لیکن عمر کی چادر کا کہا، اس آگ نے مانا، وہ دفن ہوئی۔ آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں، اس پہاڑ سے پھر وہ آگ نہیں نکلی، وہ پہاڑ کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جناب پانی پر حکومت کی ہے۔ آپ نے دریا کو خط لکھا ہے اور فرمایا کہ دریا کو جا کر یہ خط دے دو، وہ خود پڑھے اور خود سمجھے۔ اب دریا کوئی پڑھا لکھا نہیں، لیکن عمر کا وہ رعب، وہ دبدبہ اور اس کا نظام حکومت و خلافت اور عناصر اربع پر حکومت کہ پانی میں جب دریا میں خط ڈالا گیا، عمرو بن العاص گورنر نے یہ خط پہنچایا، جو ہی وہ پانی اس خط کے اوپر آیا تو پانی اپنی روانگی کے ساتھ عروج اور شب کمال کو پہنچا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اس میں وہ جو پانی ہر سال دریا خشک ہو جاتا تھا اور 1-2 شیزہ اس میں ڈالی جاتی تھی، بنا سنوار سنگار کے اسے قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، پانی میں ڈبو دیا جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی رسم اور بدعت نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب ایسا کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ پانی اپنی جوانی میں آیا اور اس شباب کے ساتھ چلا۔ آج 15 صدیاں گزر گئیں، آپ کے ہمارے تمام دریا خشک ہو جاتے ہیں، پانی کی بوند بھی بعض دفعہ نہیں رہتی، لیکن جس کو عمر نے خط لکھا اس کی روانی میں فرق نہیں آیا۔ یہ عناصر اربع پر حکومت تھی۔ 1036 شہر فتح کیے، 22 لاکھ مربع میل تک، 22 لاکھ 50,000 مربع میل تک اسلامی پرچم لہرایا۔ اسی طریقے سے 4000 مسجدیں تعمیر فرمائیں، ایسے ہی 900 جامع مساجد جہاں جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا، 2000 قرآن پاک کے کلمی نسخے لکھ کر پوری امت کے اندر قرآن مجید کو پھیلایا گیا، اور قرآن کے حفاظ اور قراء، اور اسی طریقے سے ان محکموں میں سے یہ تعلیم و تدریس کا محکمہ، مسجد میں امام کا تقرر، خطیب کا تقرر، مدرس کا تقرر، مؤذن کا تقرر، یہ سب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت کے بہاریں تھیں، برکتیں تھیں، نعمتیں تھیں، انعامات تھے۔ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا دور یہ عدل و انصاف اور اللہ کی نعمت اور رحمت کا دور تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی،
ہر سال حج اور عمرہ پر تشریف لایا جایا کرتے تھے، بلکہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا، یا عمر یا اخی، اے عمر اے میرے بھائی، جب تو وہاں پہنچے حرم میں اور اب دعا مانگے تو لا تنسانی فی دعائک، مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ کلمے کیوں فرما رہے ہیں، سمجھنا یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو بھی دعا کے لیے درخواست کیا جا سکتا ہے، جیسے آقا نے حضرت عمر کو فرمایا۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حضور کا یہ جملہ میرے لیے کہ میرے بھائی، اے عمر اے میرے بھائی، مجھے اپنی دعا میں مدینے میں یاد رکھنا، مجھے اگر کوئی ساری کائنات کی نعمتیں دے دے اور یہ جملہ مجھ سے لینا چاہے تو محبوب نے اتنا محبت کا جملہ مجھے فرمایا تھا، میں یہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی گزری، آخری حج کے موقع پر حج سے فراغت کے بعد واپسی کا سفر ہوا، راستے میں آپ آرام فرما تھے، سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، چاند چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ رات کو دیکھ کر اس چاند کو کہا، عمر تیری عمر اس چاند جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک ابتدا ہوتی ہے، پھر یہ بڑھتے بڑھتے عروج اور شباب کو آتا ہے، پھر آہستہ کم ہوتے ہوتے آخر ختم ہو جاتا ہے۔ عمر یا تیری ابتدا تھی، تیرا بچپن تھا، پھر تیری جوانی آئی، پھر تیرا شباب آیا، پھر تو اسلام لایا، پھر اسلام میں بہار آئی، پھر آج پوری دنیا میں اسلام کا ایک غلغلہ ہے، پھر عمر تو اب بڑھاپے کی طرف ڈھلا ہے، اب تیری عمر نبوی 63 سال مکمل ہو چکی ہے۔ بلکہ حضرت عمر نے دعا مانگی کہ اللہ، عمر کے اعصاب کمزور ہو گئے، ہڈیاں اب کمزور ہو گئی ہیں، میں عمر نبوی کو پہنچ چکا ہوں، اب بجائے اس کے کہ میری زندگی میں کوئی ایسے حالات آئیں جو مسلمانوں کے لیے اضطراب اور پریشانی کا باعث بنے، اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے پہلے ہی اٹھا لے۔ اور پھر حضرت عمر نے اس سفر میں خواب بھی دیکھا، اور وہ عجیب تھا کہ خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک مرغ نے 3 ٹھونکے مارے ہیں اور وہاں سے خون نکلا ہے۔ تو آپ نے خود اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں، اور ویسے بھی آپ کی مختلف دعاؤں میں سے یہ بھی ایک دعا تھی جو آپ مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے موت شہادت کی دے اور وہ بھی حضور کے مدینے میں دے۔ اب یہ دونوں باتیں ظاہراً جمع ہونا بڑی مشکل تھی کہ مدینہ دارالحکومت ہے اور پوری دنیا میں 4 تانگ عالم چاروں طرف اسلام کا غلغلہ ہے، 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی فتوحات پھیلی ہوئی ہیں، اور اب مدینے میں کوئی دشمن داخل ہو اور عمر پہ حملہ کرے اور وہ دیار رسول میں، مسجد نبوی میں یا مدینے میں شہادت ہو، یہ ظاہراً ممکن نہیں، لیکن اللہ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ اللہ قادر و قیوم مطلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی اس دعا کو قبول کیا۔ اسباب کی دنیا میں ایک سبب بنا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، ابو لؤلؤ یہ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ایرانی النسل تھا، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ یہ آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر کو ایک شکایت کی کہ میں ان کا غلام ہوں اور وہ مجھ سے اتنا جو ہے وہ مانگتے ہیں روزانہ کا پیسہ، یا میں اپنا کام کاج اپنا کرتا ہوں اور میں ان کو جو ہے اس کا معاوضہ یہ دیتا ہوں، آپ اس معاوضے میں کمی کروا دیں۔ آپ نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ تو اس نے اپنے 2-3 کام بتائے، آہن گری بھی کرتا ہوں، اسی طریقے سے میں صرافے کا کام بھی کرتا ہوں، چکیاں بھی بناتا ہوں، لوہا بھی تیار کرتا ہوں، مختلف امور بتائے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے مالک کو کیسے کہوں، تیری آمدنی زیادہ ہے اور میں اسے کہوں کہ وہ اس میں کمی کرے، یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو اس نے حضرت عمر کو کہا اچھا میں آپ کے لیے ایک چکی تیار کروں گا، دنیا یاد کرے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لگتا ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، لیکن آپ نے نہ اس کو پکڑا، نہ اس کو کوئی سزا دی، نہ کچھ کہا، اس لیے کہ مجرم جب تک جرم نہ کا ارتکاب نہ کر لے اس وقت تک حضرت عمر نے فرمایا میں اس پر گرفت نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ القصہ مختصر یہ کہ اپنے اس بنے بنائے منصوبے کے تحت ہو سکتا ہے کہ اس کے پس پردہ
کیا تحریک تھی یا کیا عوامل تھے؟ القصہ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے اور خود امامت کراتے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی جب مسجد میں آتے تو ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، عصا ہوتا تھا، اور لوگوں کے دروازوں سے گزرتے تو دستک دیتے ہوئے ان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ کی آواز لگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ آپ مسجد میں آئے اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھتے تھے، اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے، روشنی میں جا کر نماز کو ختم کرتے تھے۔ تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، امامت کرا رہے تھے، پہلی رکعت تھی، آپ نے تکبیر تحریمہ شروع کی، نماز شروع کی، تلاوت کر رہے تھے۔ اسی دوران اسی پہلی صف سے ایک شخص آگے نکلا جو یوں سمجھیے نقاب پوش تھا، یا اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، اس نے ڈبل دھاری زہر آلود خنجر نکالا اور وہ حضرت عمر بن خطاب کو 3 وار کیے اس نے۔ وہ جو خواب میں 3 ٹھونگے مرغ کے دیکھے تھے یہ وہ لگے، حضرت عمر وہیں گرے اور گر کے اپنا مسلح پر وہیں پر خون سے زخمی ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، آگے بڑھے، نماز کو مکمل کیا، حضرت عمر بن خطاب کو اٹھایا گیا۔ مسلمانوں، میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا درس ہے کہ امیر المومنین کا لاشا تڑپ رہا ہے اور وہ خون سے لت پت ہیں، اور مسجد نبوی میں حادثہ ہوا ہے لیکن نماز میں فرق نہیں آیا، نماز مکمل ہوئی۔ حضرت وہ قاتل مار کے بھاگنے لگا، صحابہ مسجد میں جمع تھے، صفیں جڑی ہوئی تھی، اور بندے سے بندہ یقیناً مل کر کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر فاصلہ نہیں ہوتا، صفوں میں صفیں ترتیب سے ہوتی ہیں۔ تو وہ جب باہر نکلنے لگا تو اس نے کئی صحابہ پر اس زہر آلود خنجر سے حملہ کیا، کوئی 15-20 کے لگ بھگ، جن میں سے 7 صحابہ وہیں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور باقی زخمی ہوئے۔ آخر نماز مکمل ہوئی تو ایک صحابی نے جلدی سے اپنا کمبل اس کے اوپر ڈالا، وہ یوں نیچے ہو کے بیٹھ گیا، اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مارا، گویا عمر کے قاتل نے اپنے آپ کو پھر آپ ہی مارا، اور وہ مار کر اس لیے مارا تاکہ وہ شاید جس منصوبے کے تحت یا جس حوالے سے وہ آیا ہوا تھا وہ منصوبہ نہ ظاہر ہو پائے، اور وہ وہیں مردود ہو گیا اور گویا مر گیا۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب نے سب سے پہلا سوال کیا کہ میرے قتل کرنے والا کون ہے؟ تو کہا گیا کہ حضرت ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ہے۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں، یہ مجوسی بے دین اور غیر مسلم ہے جس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اس دوران حضرت عمر 3 دن بیماری کے عالم میں رہے۔ یہ 27 تاریخ کو آپ پہ حملہ ہوا تھا۔ 3 دن کے دوران بہت سارے معاملات کو آپ نے سمیٹا، ان میں سے ایک تو یہ کہ آپ نے 6 صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جن میں عشرہ مبشرہ سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، اور اسی طریقے سے حضرت سعد، ان حضرات کو حکم دیا کہ یہ تم لوگوں نے مل کر ایک کو اپنا امیر منتخب کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ کمیٹی تشکیل دی، دوسرا آپ نے قرضوں کے متعلق آپ نے وصیتیں اپنے بیٹوں کو فرمائی، اور تیسرا یہ کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے حجرہ اقدس میں حضرت ابوبکر اور آقا نامدار کے پہلو میں مجھے سونے کو جگہ مل جائے۔ یاد رکھیے جو حجرات وہاں تھے، جو حجرے ہیں، ایک ایک حجرہ ایک ایک بیوی کے لیے حضور نے مختص فرما دیا تھا، ان کو باقی جو خرچہ اور روزینہ ہوتا تھا وہ بیت المال میں جو آمد ہوتی تھی اس کا جو مال غنیمت یا مال فے کا حصہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اسی سے ازواج رسول کو، اسی سے اہل بیت کو، اسی سے باقی اعزاء اقربا حضور کے اور جو غلام یا باقی لوگ ہیں ان کو وہیں سے حصہ تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن یہ کمرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیے تھے، اور اما عائشہ کے حجرے کے ساتھ والا حجرہ وہ اما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، اور اما اسی حجرے کے اندر بیوی فاطمہ رہیں، اما عائشہ اپنے حجرے کے اندر رہیں۔ تو بی بی سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے، تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، فرمایا میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں،
اور یہ جگہ میں عمر بن خطاب کو دیتی ہوں۔ اور میں عمر کا وہ احسان نہیں بھول سکتی کہ جب میں روتی ہوئی اپنے گھر سے آئی تھی اور منافقوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور اللہ کے نبی بہت بے چین تھے، اور اس وقت عمر بن خطاب نے حضور کو تسلی دے کر کہا تھا کہ آپ کی بیوی پر یہ جو الزام ہے یہ منافقوں کی طرف سے ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، خدا کو حق ہے اس کو نکالنے کا، محبوب یہ بہتان ہے، آپ اس بہتان کی طرف کان نہ دھریں۔ حضور کو بڑی تسلی ہوئی تھی، تو بیوی نے کہا میں اس کا صلہ یہی دینی چاہتی ہوں کہ یہ جگہ میں عمر کو دیتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری وفات کے بعد بھی ایسا نہ کرنا کہ مزید وہاں روضہ اطہر میں قبر بنانا، بلکہ جا کر پھر اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھنا، میری میت جا کے رکھ دینا اور کہنا کہ غلام آ گیا ہے، اب بھی امی اگر اجازت ہو تو دفن کریں، ممکن ہے میری زندگی میں میری وجہ سے انہوں نے رعایت کی ہو اور ان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں وہاں دفن ہوں، تو بعد میں پوچھ لینا تاکہ وہ اپنے دل کی بات کھول کر کہیں۔ چنانچہ دوبارہ پوچھا گیا، اماں نے اجازت دی، سیدنا عمر بن خطاب کو حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق آقا کا مدفن ہے، آرام گاہ ہے، اور حضور کے سر مبارک کندھے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا سر ہے، اور پھر ان کے کندھے کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، اور یہ تین شخصیتیں اس حجرہ اقدس میں ہیں۔ ایک قبر مبارک کی جگہ باقی ہے جس کے متعلق حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، آئیں گے، اور وہ یہاں 40 سال تک رہیں گے، یہاں شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ یہاں فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے، اس کو ختم کریں گے، عمارت اسلامیہ قائم ہوگی اور ایک عظیم اسلامی نظام قائم ہوگا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ دنیا سے رخصت ہوں گے، اور ان کی آرام گاہ اور ان کی آخری آرام گاہ بھی اسی حجرہ اقدس میں ان تین یاروں کے ساتھ حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ اور بلکہ فرمایا کہ ایک طرف عیسیٰ ایک طرف محمد کریم، ان دونوں کے درمیان میں حضور کے دو یار ابو بکر و عمر قیامت کے دن اٹھیں گے، اور اس کی نشاندہی حضور نے دنیا میں فرما دی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آقا مسجد میں تشریف لائے، ان ایمن ہی ابو بکر وان شمال ہی عمر، دائیں ابو بکر تھے بائیں عمر تھے، اور حضور نے ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور آپ جب اندر داخل ہوئے تو صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے سورج کرنوں سے نکل رہا ہو، چاند ستاروں میں طلوع ہو رہا ہو، جس طریقے سے آقا اپنے یاروں میں آ رہے ہیں، دیکھ کر صحابہ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ تو فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، درمیان میں پیغمبر ہوں گے، اور اس حالت میں ہم اللہ کے حضور آئیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت سیدنا صہیب نے، جن کو حضرت عمر نے اپنے قائم مقام نمازوں کا امام بنایا تھا، انہوں نے نماز جنازہ کی امامت کرائی، اور پھر ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کا مدفن بنا۔ اور کچھ باتیں بڑی عجیب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ولادت شعبان کے مہینے میں ہے، سال علیحدہ علیحدہ ہیں، حضرت عمر کا زمانہ اور ہے، حضرت سیدنا حسین کا اور ہے، لیکن عمر بھی پیدا ہوئے تو شعبان کا مہینہ، حسین بھی پیدا ہوئے تو شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں بھی ان کی محبت کے بڑے واقعات ہیں کہ حسین آتے تھے تو حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، حسین آتے تھے تو حضرت عمر ان کو بڑی ترجیح دیتے تھے، ان کو اپنی محفل میں بڑے اجلہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھاتے تھے، ان سے مشورے طلب فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ سعادت بھی بڑی عجیب کہ محرم کی پہلی کو حضرت عمر اور 10 کو حضرت حسین، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی نماز میں، یہ بھی نماز میں، اور یوں کہہ دیجئے تو بے جانی، یہ بھی اپنی جگہ امامت کرتے ہوئے، وہ بھی اپنی جماعت کی امامت کرتے ہوئے۔ شاید اس کا کمال آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کا قیام عمر کے پاس تھا، اور نماز کی کمال سجدے میں ہوتا ہے، تو جس نماز کی ابتدا عمر نے شہادت میں کی، اس کے سجدہ کر کے اس شہادت کا کمال حضرت حسین نے محرم کی 10 تاریخ کو حاصل کی۔ سیدنا حسین کی سیرت پر باقی باتیں انشاءاللہ تعالی آنے والے باقی درسوں میں ہوں گی۔ اللہ حضرت عمر کی تربت پہ لاکھوں کروڑوں اربوں
کرب رحمتیں برسائے اور ہم سب کو سیرت فاروق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ اسلامی نظام کا نام لیتے ہیں، آج بھی اغیار اور کافروں نے برطانیہ جائیں دوسرے ملکوں میں، وہاں پر باقاعدہ قانون عمر، عدل عمر نافذ ہے۔ اگر آج وہ یہاں نافذ ہو جائے تو پوری دنیا میں امن آ جائے، یہاں نافذ ہو جائے تو کوئی کسی کا حق نہ غصب کر سکے، کسی پہ کوئی ظلم نہ کر سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔